علامہ مولانا شاہد نقشبندی صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ کا نعروں سے استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين يا نبي إبراهيم۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے رنگ رنگ تقاریر سماعت فرمائی۔ بہت محنت لگتی ہے تقریر کرنے میں، جتنی محنت سے یہ حضرات تیاری کرتے ہیں مجھے اس کا بہت اچھے سے احساس ہے۔ ہمارے سب سے پہلے مقرر برہان شاہ تھے۔ کل میں نے برہان شاہ سے کہا کہ برہان شاہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو برہان شاہ نے کہا کہ شاہد بھائی میری عمر 13 سال ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بھی 13 سال کی عمر میں پہلی تقریر کر لی تھی، مگر آپ یہ بات یاد رکھیں گے جتنی اچھی برہان شاہ نے کی تھی اتنی اچھی میں نے نہیں کی تھی۔ بہت اچھی تقریر کی اور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو نئے واعظین ہوتے ہیں نا، ہمارے نئے علماء بنیں گے، فقیہ بنیں گے، مجدد بنیں گے، مدقق بنیں گے، فلسفی بنیں گے، دانشور بنیں گے، یہی تو ہوں گے جو بنیں گے، اور کون ہوگا؟ تو دل جوئی کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب استاذ العلماء ہیں، اس کے باوجود وہ چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کی تقریر بھی بہت ہی غور سے سنتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ اور ہم زج ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے مقام کے مطابق بات نہ کی جائے تو ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن شاہ صاحب کا ظرف آپ دیکھیں، مجھ جیسے سب سے چھوٹے طالب علم کی بات بھی سنتے ہیں۔ برہان الاسلام ماشاءاللہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو۔ میں نے پہلی بار ان کی تقریر سنی اور ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی انہوں نے۔ یہی لوگ ہیں، بڑے لوگ بنیں گے، صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں، صدیاں ان کے نام پر معون کی جاتی ہیں۔ جناب سبحان اللہ، یہی بڑے ہوں گے۔ شاہ صاحب نے جب پہلی بار مجھے کہا تھا کہ جمعہ پڑھانا ہے تو میں 2 منٹ تک شاہ صاحب کو آنکھیں کھول کر اور منہ کھول کر دیکھتا رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کیا ہے، جمعہ پڑھانا ہے۔ بہت مشکل کام تھا ہمارے لیے۔ یقین کریں مجمع میں سے اگر میں یہاں کسی کو بلاؤں اور کہوں کہ صرف 2 منٹ بات کریں، آپ یقین جانیں اس کا پورا شریر جو ہے وہ پسینے سے بھیگ جائے گا۔ یہ آسان کام نہیں ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے بات چیت کرنا، اور پھر عالمانہ باتیں تو اور زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ انہیں بہت برکت دے، اللہ انہیں بہت برکت دے۔ یہ سب شاہ صاحب کا ہی فیض ہے کہ حسان، احسان اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں۔ ہم سب بول ہی لیتے ہیں نا، بول ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اور آپ سن لیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہیں کہ جنہیں لوگ مہینوں میں یاد رکھیں گے، سالوں میں یاد رکھیں گے، صدیوں میں یاد رکھیں گے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اتنے بڑے بڑے پیدا ہوتے تھے، اتنے بڑے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے کہ صدیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کے نام کر دی جاتی تھی۔ 3ری اور 4تھی صدی ہماری بالکل ویسی ہی تھی۔ اتنے بڑے لوگ تھے کہ جب وہ جاتے تو مسلمان یہ فیصلہ کرنا مسلمانوں کو مشکل ہو جاتا تھا کہ اس صدی کا سب سے بڑا آدمی کون ہے۔ 4تھی صدی ہجری کی ہم مثال لیتے ہیں، بڑے بڑے علماء، فقہا، دانشور، فلسفی، جغرافیہ دان، حیت دان اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ صدی جب اپنے اختتام کو پہنچی تو مشرق اور مغرب میں اختلاف ہوا۔ اہل مشرق نے کہا کہ جناب اس صدی کا سب سے بڑا آدمی ابن سینا ہے۔ اہل مغرب نے کہا کہ نہیں جی، اس صدی کا سب سے بڑا آدمی البیرونی ہے۔ مشرق اور مغرب میں مباحثے ہوئے، علم کا تبادلہ ہوا، دلائل کا تبادلہ ہوا، دونوں اپنی جگہ پر قائم تھے۔
مگر مغرب والے فائق ہوئے، مغرب والے غالب آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو ریحان محمد البیرونی جو تھا وہ سب سے بڑا دانشور تھا اور 14 صدی کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ ابو ریحان محمد البیرونی اپنا آخری وقت گزار رہا تھا، اپنے ایک دوست کو بلایا کہ آؤ اور ان سے ملاقات کرو۔ ابو الحسن ان کا نام تھا، فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب وہ البیرونی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ البیرونی بالکل آخری وقت ہے ان کا، بالکل آخری وقت، اور کہا کہ ابو الحسن یاد ہے ہم ایک جدات کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے، وراثت کے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے۔ ابو الحسن نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے کہ ہم نے بحث کی تھی وراثت کے مسئلے پر۔ تو کہا کہ دوبارہ اسے دہراؤ، میں وہ بحث بھول چکا ہوں۔ تو ان کے دوست کہنے لگے کہ البیرونی ابھی آپ کی حالت ایسی ہے کہ اب گئے کہ تب گئے، آپ تو حالت نزا میں ہیں۔ تو البیرونی کہنے لگے کہ میں اس حالت میں جانا نہیں چاہتا کہ میرے دل میں یہ سوال رہے کہ البیرونی دنیا سے گیا اور فلاں مسئلے پر اس کو کوئی رائے ہی نہیں دے سکا، فلاں مسئلے کو جان ہی نہیں سکا۔ ابو الحسن نے ان سے بات کی اور بس تھوڑی ہی بات کی تھی کہ ابو ریحان البیرونی نے کہا کہ بس کرو، مسئلہ حاضر ہو گیا، مسئلہ مجھے یاد آ گیا، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان سے ملاقات ہوئی اور خوارزم خیبہ سے نکلے وہ، تو بس ابھی وہ چند فاصلے پر یہ تھے کہ سارا جو شہر، جو گاؤں تھا، اس میں آہو بقا مچی اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو بس وہ گھر چھوڑ کر آئے تھے اور پتہ چلا کہ ابو ریحان محمد البیرونی انتقال کر گئے۔ بس بتانا یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صدیوں میں پیدا ہو گئے، آخری وقت تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، برابر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ یاسین پڑھو تاکہ ان کی روح قبض ہو جائے، لیکن جب ایمان بہت کامل ہو، مکمل ہو، تو پھر انسان علم کی طرف جاتا ہے۔ یہ اپنی صدی کا بڑا آدمی تھا۔ شاہ صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رات کا وقت تھا، رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھلی تو ایک بہت بڑے عالم جو ان کے گھر میں ہی تھے، مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب وہ فلاں مسئلے کے بارے میں آپ جو ہم بحث کر رہے تھے اس میں آپ کی کیا رائے ہے، ذرا بتائیں، مسئلہ حاضر نہیں ہو رہا۔ تو مولانا غازی صاحب نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ بس تھوڑی ہی وہ گفتگو پہ پہنچے تھے کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بس کریں، مسئلہ حاضر ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ وہ خود نہیں کہتے کہ ہم مجدد ہیں، وہ خود نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، بلکہ زمانہ کہتا ہے کہ آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے ایک ہے، انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ صدی میں جو فتنۃ الکبریٰ قائم ہوا جھوٹے نبی کا، تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے۔ ہم اس وقت میلاد النبی کے جلسے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ بڑے لوگوں کا ذکر بڑے لمحات میں ہی ہونا چاہیے، بڑے لوگوں کا ذکر بڑے لمحات میں ہی ہونا چاہیے۔ آپ وہ ہیں کہ اگر ہم گزشتہ صدی میں بڑے لوگوں کی فہرست اگر لیں کہ جناب گزشتہ صدی جو ابھی گزرا ہے اس میں بڑے لوگوں کے نام بتائیں، تو پیر مہر علی شاہ صاحب ہمیں وہ بلندی پر نظر آئیں گے، بلندی پر نظر آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال مبارک کے بعد جس لڑائی کو سیدنا ابو بکر صدیق نے شروع کیا تھا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اس فوج کے ایک سپاہ سالار ہیں۔ ہم نے اپنے دروازے پر بھی یہ لکھ رکھا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا پیغام ہے، آپ کا فرمان ہے۔
پاک و ہند میں کسی ایک شخص پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا مجتمع ہونا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ پاک و ہند برِ صغیر جسے ہم کہتے ہیں، تمام علماء کرام ان پر متفق ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی بات ہے تو آپ ہمارے ریپریزنٹیٹو ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ جائیں اور مقابلہ کریں۔ اور حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی ایک میدان کے تو مجاہد ہی نہیں تھے، کسی ایک میدان کے مجاہد نہیں تھے، وہ مختلف ڈائمنشنز میں بیک وقت کام کرنے والے تھے، مختلف جہاد میں کام کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے۔ آپ کا جو مدرسہ تھا بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ بھی وہیں پیدا ہوئے اور جابر بن حیان بھی وہیں پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی اتنے ہی بڑے آدمی تھے کہ جتنے بھی آپ کے علماء تھے وہ مختلف جہاد میں گئے اور بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جب ان کے خلفاء، مریدین اور علماء کرام کو ایک جگہ جمع کیا اور جب ہم ان کے تذکرے پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ اگر حضرت شاہ صاحب نہیں ہوتے تو ہم ناآشنا رہتے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے، ہم ناآشنا رہتے ہیں، ہم نہیں جانتے، بس وہ شعر پڑھتے ہیں ہم، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ ہمارا علم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں صرف اتنا ہی تھا، ہم نہیں جانتے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ جانشینی جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس کو دے دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ جس کو دے دے۔ آج بھی اگر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی علمی گفتگو، علمی سطر، علمی دلیل کے اوپر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو لوگ نہیں، گولڑا شریف کے لوگ بھی حضرت قبلہ شاہ صاحب کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ آپ اٹھیں گے اور آپ جواب دیں گے۔ اسے جانشینی کہتے ہیں۔ یہ جانشینی پیسے سے نہیں آتی، مال و ثروت سے نہیں آتی، دولت سے نہیں آتی، کثیر لوگوں سے نہیں آتی۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کتنی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ذکر سن رہے ہیں، آپ سالہ سال سے یہاں تشریف لاتے ہیں، تو ہمارے قبلہ شاہ صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہوگا کہ جو خلوت میں ہو اور جلوت میں ہو آپ نے اس پر کچھ نہ کچھ ہمیں بتایا نہ ہو۔ ہم اپنی پوری زندگی میں گولڑا شریف ایک مرتبہ گئے یا 2 مرتبہ گئے، کوئی 3 مرتبہ گیا، کوئی 4 مرتبہ گیا، مگر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے اگر کامل فیض کو دیکھنا ہے تو حضرت قبلہ شاہ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ یہ مراقبے ہوتے ہیں نا، تو مراقبے میں تصور کیا جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے آ جاتے ہیں، اور یقین جانے کبھی پیر مہر علی شاہ صاحب کا چہرہ مبارک ہوتا ہے تو ہمارے شاہ صاحب ہوتے ہیں وہاں پر۔ یہ ایک فیضان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جو سلسلہ وار زنجیروں کی صورت میں ہم تک پہنچا۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب میں ان پر آخری جملہ کہہ کر دوسری گفتگو پر آتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک بات لکھی کہ یہ استنبول ہے نا، جو
جسے قدیم زمانے میں قسطنطنیہ کہتے تھے، یہ مسلمانوں سے فتح ہی نہیں ہوتا تھا۔ 850 سال تک مسلمان اس کے دروازوں پہ دستک دیتے گئے، دستک دیتے رہے کہ تم فتح ہو جاؤ، فتح ہو جاؤ۔ کبھی یہ حملہ کرتا، کبھی وہ حملہ کرتا، کبھی یہ آتا، کبھی وہ آتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی فتح محمد کے ہاتھ پہ رکھی تھی، جس کا نام سلطان محمد فاتح ہے۔ سلطان محمد فاتح کی دو لوگوں نے تربیت کی، ایک تو وہ سپہ سالار تھے کہ جو جنگ کے ماہر تھے، اور دوسرے وہ تھے جو صوفیہ کرام تھے۔ تو جب سلطان محمد فاتح پیدا ہوا، غور فرمائیے گا اور جاگتے رہیے گا، جب وہ پیدا ہوا تو اس کے ایک کان میں اذان دی گئی اور صوفیہ کرام نے دوسری کان میں کہا کہ تم فاتح قسطنطنیہ رہو گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرز کے آدمی تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ایک کان میں اذان دی گئی اور دوسرے میں کہا کہ آپ فاتح قادیانیت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر قادیانیت کو شکست دے گا، اور یہ ہاتف سے آواز آتی ہے، یہ غیب سے آواز آتی ہے، یہ آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ جس کو امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے کئی برسوں کے بعد۔ یہ ایک ادبی جملہ تھا، مگر ہماری ادب سے اتنی دوری ہے، اتنی بے ذوقی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ خیر، ہم نے اپنا حصہ ڈالا اس مبارک رات میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرما کے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے دائیں کون ہیں، آپ کے بائیں کون ہیں، آپ کے آگے کون جا رہا ہے، آپ کے پیچھے کون جا رہا ہے، بس آپ اپنی ڈگر پہ چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے گا، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ قبول ہو جائیں گے۔ ہم نے آیت پڑھی تھی وَلَمَّا شَعَرَ وَمَا يَنبَغِي، یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، یا ہم کو آپ کو شاعری نہیں بنایا۔ اس کی ابتدا ہم کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ایک بہت قابل شاگرد تھے جن کا نام محمد تھا۔ آج دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دن مبارک ہے اور ہماری گفتگو میں محمد بار بار آ رہا ہے، بار بار محمد آ رہا ہے۔ ان کا نام بھی محمد تھا، محمد بن حسن شیبانی۔ ایک کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے العقیدہ کے نام سے، یا العقیدہ الشیبانی کے نام سے۔ علماء کرام غور فرمائیے گا، منسوب کی جاتی ہے امام محمد کی طرف، مگر بعد کے جو مفکرین آئے، دانشور آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ کتاب امام محمد کی نہیں ہو سکتی۔ بولا کیوں نہیں ہو سکتی؟ نام تو انہی کا لکھا ہے، منسوب تو انہی کی طرف ہے۔ بولا اس کتاب میں دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہے کہ یہ امام محمد کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ جناب پہلی بات، بولا پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ تینوں میرے لیے سب سے معذب ہیں، یہ سب سے مقدم ہے میرے لیے، ان کی ترتیب پر میں راضی ہوں۔ جبکہ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام محمد کا یہ مذہب ہی نہیں تھا۔ امام محمد کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک فضیلت، ہمارے نزدیک جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے، ابو بکر، عمر، علی اور عثمان۔ یہ امام محمد کی بات کر رہا ہوں بھائی میں، امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور آگے وہ مفکرین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ یہ امام محمد کا مذہب نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہ ابو یوسف کا مذہب ہے، اور پھر یہ امام محمد کا مذہب بنا۔ بولا یہ پہلی بات ہے کہ جس نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ یہ امام محمد کی کتاب ہے، کیونکہ امام محمد کا یہ مذہب ہی نہیں ہے۔ امام محمد ترتیب کے اس طرح قائل ہیں کہ ابو بکر ہو، عمر ہو، علی ہو اور عثمان ہو۔ حضرات گرامی، ترتیب پہلے ہو، فضیلت پہلے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اس پہ جھگڑنا نہیں چاہیے لوگوں کو۔ آپ سب سے آخر میں آئے اور آپ سب سے افضل ہیں، اب ہے اس میں کوئی شک؟
کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور سب سے افضل مانتے ہیں، تو اگر حضرت علی کی ترتیب میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو مسلمانوں کو طیش میں نہیں آنا چاہیے، مسلمانوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کون پسند ہے، تو میں کہوں گا کہ جناب مجھے عبداللہ ابن مسعود پسند ہے۔ ہمارے خالد بھائی سے، ہمارے طارق بھائی سے پوچھیں بھائی آپ کو کون پسند ہے، وہ کہیں گے مجھے تو خالد بن ولید پسند ہے۔ تو آپ کیا جھگڑیں گے ان سے؟ آپ کیا ڈنڈا ماریں گے انہیں؟ نہیں جی، ہمیں اچھے لگتے ہیں نا، کسی نہ کسی وجہ سے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ رجحان تباہ ہے، یہ اہل سنت کا مزاج ہے، یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے فتنہ فساد کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ پہ کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا، قاضی ابو یوسف پہ کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا، امام محمد بن حسن الشیبانی پہ کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ اہل سنت کا مذہب آیا ہے۔ کیا لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ جی ایک بہت بڑے فلسفی نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک تو ام المومنین، امہات المؤمنین ہیں کہ جو ہماری مائیں ہیں، انہوں نے ساتھ میں یہ لکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی پوری امت کی ماں ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا بہت ہی آفرین جس نے یہ بات لکھی ہے۔ سیدہ فاطمہ بھی پوری امت کی ماں ہیں، جس طرح امہات المؤمنین مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جدا نہ کریں، یہ نوجوان طالب علم سارے کہہ رہے ہیں نا کہ جدا نہ کریں اہل بیت اور صحابہ کرام کو، یہ سب ایک ہی ہیں، ان میں کوئی تفرقہ نہ ڈالیں۔ تو بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے دور رکھا، آپ کو شاعری کا علم ہی نہیں دیا۔ اب اس پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ کو تو یہ علم تھا، آپ کو یہ علم تھا۔ اللہ نے فرمایا وما علمناه الشعر، ٹھیک ہے جی، ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا تو نہیں دیا، اب اس کی تعویلیں نہ کریں۔ شاہ صاحب، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شاہ صاحب بہت بڑے عالم، کبھی کبھی شاہ صاحب کوئی شعر فرماتے ہیں تو لکھ لیتے ہیں، بھول نہ جاؤں۔ کبھی آپ پر کوئی شعر نیند میں انقطاع ہوتا ہے، آپ اٹھتے ہیں فوراً لکھ لیتے ہیں میں بھول نہ جاؤں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے دانشور، بہت بڑے انسان تھے، فلسفے میں ان کی کتابیں تھیں، دنیات میں ان کی کتابیں تھیں، منطق میں ان کی کتابیں تھیں، یہاں تک کہ موسیقی میں بھی ان کی کتابیں تھیں، مگر شاعر نہیں بن سکے وہ۔ تو کسی نے پوچھا بھائی آپ اس فن میں اتنی بلندی پر ہیں تو شاعر کیوں نہیں ہے؟ تو جواب دینے والے نے یہ کہا لگتا یہ ہے کہ ان کا علم ان کے آڑے آ گیا اور ان کو شاعر بننے نہیں دیا۔ یہ جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شاعر نہیں ہوتے، ان کا علم ہمیشہ سامنے آئے گا، ان کا علم ہمیشہ سامنے آ کر وہ شعر کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ علم کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نثر کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا علم کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ شاعر ہوتے ہیں نا، ہوتے بہت جھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ عرب میں یہ محاورہ مشہور ہے، تو جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا بڑا شاعر ہے۔ تو یہ علماء کرام، فقہاء کرام، صوفیاء کرام، یہ ان کا منشا ہی نہیں ہے۔ کبھی گدگدی ہوئی تو کوئی شعر کہہ دیا، کوئی نظم کہہ دی، کوئی غزل کہہ دی، لیکن باقاعدہ آپ انہیں کہیں کہ یہ شاعر ہے، شاعر نہیں ہو سکتے یہ، الا ماشاء اللہ کوئی بڑا پیدا ہوا تو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کیا کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں؟ اب آپ شعر و شاعری پہ غور نہ کریں، اب آپ اس جملے پر بات کریں۔ کیا کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے اس وجہ سے تھے کہ یہ شاعر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہاں پر قرآن اور اشعار کی لڑائی نہیں ہے، یہاں پر شاعر اپنے کلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کمپیریزن نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ شاعر جھوٹے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی ویسے ہی شاعر ہیں، یعنی کہ آپ سچے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو اس شعر و شاعری کا علم ہی نہیں دیا۔ ہمارے نبی شاعر نہیں ہو سکتے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، شاعر نہیں ہو سکتے۔ ہم ادب پڑھتے ہیں، شاہ صاحب نے کہا کہ ادب پڑھا کرو، با ادب ہو جاؤ گے۔ سب طالب علموں کو کہتے ہیں، جو پڑھتا ہے وہ با ادب ہو جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بے ادب رہ جاتا ہے۔ اب کیا کریں اس کا؟
شاہ صاحب علم سے محبت کرنے والے ہیں. کوئی ایسا سوال جو ہم کریں اور شاہ صاحب اس کا جواب نہ دیں، ایسا ممکن نہیں. یقین کریں کبھی کبھی ہمارے سوال بہت ہی بچکانہ ہوتے ہیں، بہت بچکانہ ہوتے ہیں، مگر آپ بہت سکون سے سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. میں نے کہا حضور یہ اسلام کیا ہے؟ تو شاہ صاحب کو پتا تھا کہ یہ بچوں والا اسلام نہیں پوچھ رہا، کوئی اور اسلام پوچھ رہا ہے. تو شاہ صاحب نے بالکل ویسا ہی جواب دیا. یہی سوال اگر برہان شاہ پوچھتا تو شاہ صاحب اس کو جواب دوسرا دیتے. یعنی کہ اس کے علم کے حساب سے، اس کے مرتبے کے حساب سے اسے جواب دیا جاتا ہے. سوال کتنا آسان ہے کہ جی اسلام کیا ہے، بتائیں نا ہمیں، سمجھائیں نا ہمیں. شاہ صاحب بتاتے ہیں اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. مرزا غالب فرماتے ہیں کہ جناب یہ شاعری اتنی بدبخت چیز ہے کہ اس میں استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی شاعر کا استاد نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا باپ ہی نہ ہو. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شعر و شاعری کے شغل میں ہوتے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا استاد بھی بنانا پڑتا، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا استاد بھی ماننا پڑتا. اور یہ جو استاد ہے یہ وہی ہے جس سے شاعری کے اندر اصلاح لی جاتی ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے کبھی ہمیں پروموٹ نہیں کیا، کبھی ہمیں اس بات کی طرف راغب نہیں کیا کہ آپ ان علوم کو حاصل کریں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو آپ وہ پڑھیں، آپ اس علم کو حاصل کریں کہ جس سے اللہ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو سکے. جب ہم نے درس نظامی کیا تو شاہ صاحب کو وہ جملہ ہمیں یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو درس نظامی کر لیا ہے، اپنے آپ کو عالم مت سمجھنا. ہاں، درس نظامی کر لیا ہے، اپنے آپ کو عالم مت سمجھنا، اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا. یہ عالم تو آپ کو بعد کے لوگ کہیں گے. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اپنی خدمات دے کر، اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب آپ ڈیلیور کر دیں گے، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا انسان ہے، یہ کتنا بڑا عالم ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان میں کتنا علم تھا. یہ القابات لگانے سے، یہ نعرے لگانے سے، یہ ساری باتیں کرنے سے کیا انسان بڑا ہو جاتا ہے؟ انسان تو اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، انسان اپنے لفظوں کے پیچھے پوشیدہ رہتا ہے. جب وہ منہ کھولتا ہے تو بتاتا ہے کہ میرا علم کتنا ہے اور اس کی وسعت کتنی ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب جب فصوص الحکم کا درس دیکھتے ہیں تو حضرات گرامی ہماری عقل کام نہیں کرتی. کیا ایسا بھی علم ہے اور اس علم کی ایسی بھی تشریح کی جا سکتی ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. شاہ صاحب تفتہ زانیہ لکھ رہے تھے، باب باندھتے ہیں. شاہ صاحب نے ایک باب باندھا. میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ جی یہ جو آپ نے باب باندھا ہے اسی موضوع پر کئی ایک کتابیں موجود ہیں، کیا آپ نے اس کا مطالعہ کیا؟ کیا آپ نے اسے دیکھا؟ کیا آپ نے اسے سرسری طور پر اپنی نگاہوں سے گزار لیا؟ شاہ صاحب نے فرمایا یہ کام میں نے نہیں کیا اور نہ ہی میں کروں گا. تو میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کیوں؟ آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں شاہد، یہ کتاب ہماری ہے، یہ بچہ ہمارا ہے، یہ ہماری تخلیق ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اور کتاب لکھیں، کوئی اور کتاب ہم پڑھیں اور اس کے اقتباس یا اس کی کوئی فکر ایسی ہو کہ جس سے ہم متاثر ہو کر اپنی کتاب میں داخل کریں. یعنی کہ جب اپنا بیبی ہوتا ہے نا، اپنا بچہ ہوتا ہے تو اس کی پرورش، اس کی نگہداشت انسان خود کرتا ہے اپنی بازوؤں پر. تو حضرت قبلہ شاہ صاحب نے تفتہ زانیہ یا الذنب فی القرآن وہ تھی کہ جو آپ کی تحقیق تھی، آپ کا نظریہ تھا، آپ کے زور بازو پہ لکھی. آج بھی شاہ صاحب اپنی اس کتاب کی آب و تاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مخالفت نہیں ہوئی؟ ارے جناب اللہ کی کتاب کی مخالفت ہوئی نا، آپ چھوڑیں نا کس کس کی کتاب کی مخالفت کی ہم بات نہ کریں. رسول خدا کی مخالفت ہوئی، غوث الاعظم کی مخالفت ہوئی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی مخالفت ہوئی، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی بھی مخالفت ہوئی. یہ تو ایک ہی زنجیر کے لوگ ہیں نا سارے جناب، یہ تو سب آل رسول ہیں. سب کی مخالفت ہوئی اور یہ بات ان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے. جو ڈرپوک تھے، جو بزدل تھے، جو کمزور تھے، وہ ہاتھ چھڑا چھڑا کر جانے لگے، اور جو کھڑے ہیں وہ کھڑے. شاہ صاحب نے جب الذنب فی القرآن لکھی تھی، حضرات گرامی یہ بڑی عالمانہ کتابیں ہیں، بڑی عالمانہ کتابیں ہیں.
یہ تحقیق کی ہوئی کتابیں ہیں، یہ خون جگر سے لکھی کتابیں ہیں۔ ایک ایک سطر شاہ صاحب نے کیسے کیسے لکھی ہم جانتے ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے پھر ہمیں بتاتے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، شفقت فرماتے ہم پر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب نے اپنے خون جگر سے سینچا ان کتابوں کو، اور آج نہیں تو 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد نہیں تو 50 سال کے بعد سمجھیں گے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جو ایک ضخیم ترین کتاب ہے تجلیات مہر انوار، وہ جب آپ نے لکھی تو گولڑا شریف والوں نے یہ کہا، غور سے سنیے گا، جو گولڑا شریف کے معتقد حضرات ہیں نا، جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے خانے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ سنیے گا کہ وہاں سے یہ پیغام آیا کہ جناب قبلہ شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے آج سے 50 سال کے بعد اس کی ایک ایک سطر حوالہ بنے گی۔ یہ تو وہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ چیزیں اٹھی ہیں، شاہ صاحب جس مٹی سے اٹھا کر لائے ہیں، یعنی کہ گولڑا شریف شاہ صاحب کسی خانقاہ کے نمائندے نہیں ہیں۔ شاہ صاحب کو جو عشق ہے، شاہ صاحب کو جو محبت ہے، وہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، شاہ صاحب اپنی نمائندگی خود کرتے ہیں، کسی کے نمائندہ نہیں ہے شاہ صاحب۔ مگر کیا کریں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب پر کوئی بات ہوتی ہے، کوئی سوال اٹھتا ہے تو لوگ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں گے، کیونکہ آپ ان کے علم کے جانشین ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ شاہ صاحب جیسی ہستی ہمارے درمیان ہے، شاہ صاحب جیسی ہستی ہمارے درمیان ہے۔ شاہ صاحب کی جو کتابیں ہیں بڑی عالمانہ ہیں، ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آج بھی ہم اس کے مباحث شاہ صاحب سے دہراتے ہیں تاکہ ہمارا علم تازہ ہوتا رہے، ہمارا علم تازہ ہوتا رہے۔ حضرات گرامی جو دور سے آئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اہل محلہ ہیں ان کے لیے بھی، آپ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھیں، ان سے فیضان لیں۔ جس طریقے سے ہم دور دراز سے آتے ہیں، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مثال ہو کہ چراغ کے تلے اندھیرا رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو۔ لوگ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ کا فیضان لیتے ہیں، تو جو محلے والے ہیں، جو قریب کے لوگ ہیں، وہ اس سے دور نہ رہ جائیں، وہ اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ ہر جمعرات کو یہاں پر ذکر ہوتا ہے، بڑی رات میں محفل ہوتی ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے اتنی شاندار گفتگو سنی، اتنی شاندار گفتگو سنی آپ نے۔ برہان جیسے لوگ، یہ ٹیلنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آج برہان یہاں ہے، کل انشاءاللہ برہان یہاں ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی اپنی عالمانہ شان کے ساتھ اس ممبر پہ بیٹھا ہوگا، اور ہم اس کے چہرے میں شاہ صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ دن تو دور نہیں ہے نا، ہم بھی تو ایسے ہی تھے نا جی، ہم بھی ایسے ہی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے اچھی ہمیں تراشا، ہمیں خراشا، ہماری پالش کی، ہمیں سیکل کیا، اور جب ہم تیار ہو گئے تو بولا آؤ اب کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔